بادشاہ اور بیٹی کی کہانی۔ ایک بادشاہ تھا جس کے 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا اور اپنی بیٹیوں کو کہنے لگا، میں تم سے جو سوال کروں گا اگر اس کا صحیح جواب دو گی تو میں تمہارا من چاہا تحفہ دوں گا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو، کس کا دیا ہوا پہنتی ہو؟ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا ہوا پہنتی ہیں۔ بادشاہ ان کا جواب سن کر بہت خوش ہوا اور ان کے من چاہے تحفے ان کو دے دیے گئے۔ جب بادشاہ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے یہ سوال پوچھا تو شہزادی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں اور یہی میری قسمت ہے۔ بادشاہ اس کا جواب سن کر بہت حیرت زدہ ہوا اور غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو فوری طور پر جنگل میں چھوڑاؤ۔ میں بھی دیکھتا ہوں یہ میرے بغیر کیسا کھاتی ہے اور کیسا پہنتی ہے۔ بادشاہ نے اس سے سارے زیورات لے لیے اور اس کو خستہ حالت میں جنگل میں چھوڑ آئے۔ شہزادی مطمئن تھی اور اس کا اللہ پر توکل تھا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس آ گئے اور اب شہزادی جنگل میں اکیلی رہ گئی تھی۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی لیکن ہر طرف درخت تھے اور دوپہر سے شام ہو گئی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ رات کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر لی جائیں اور اس طرح سے رات بھی گزر جائے گی اور آگ کو دیکھ کر کوئی جنگلی جانور بھی قریب نہیں آئے گا۔ جب شہزادی لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو اس کو جنگل میں ایک جھونپڑی نظر آئی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور جھونپڑی کے اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی پہلے تو حیران ہوئی کہ ویران جنگل میں جھونپڑی کیسی؟ پھر وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی کہ دیکھتی ہے ایک بوڑھا شخص چارپائی پر لیٹے کھانس رہا تھا اور کھانستے کھانستے پانی پکار رہا تھا۔ شہزادی نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی تو اسے وہاں ایک پانی کا گھڑا ملا، جس گھڑے سے پانی نکال کر اس نے ضعیف بوڑھے کو پلایا۔ گھڑے سے پانی پینے کے بعد شہزادی سے پوچھنے لگا کہ بیٹی تم کون ہو اور تنہا جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ شہزادی نے بوڑھے کو سارا ماجرا بتا دیا اور اس طرح بوڑھے نے شہزادی کو جھونپڑی میں رہنے کا کہا اور بوڑھے نے شہزادی سے کہا، میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح سویرے میں اٹھ کر چلا جاؤں گا اور 8 دن بعد واپس آؤں گا۔ جھونپڑی میں کھانے پینے کا سامان ہے اور ساتھ ہی ایک ندی ہے، وہاں سے پانی بھر لینا۔ صبح سویرے بوڑھا شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی جھونپڑی کی صفائی کر کے بکری کا دودھ دو لیتی ہے اور آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا دودھ برتن میں ڈال کر باہر رکھ دیتی ہے کہ اگر کوئی جانور پیاسا ہوا تو اس کو پی لے گا، اور رات کو وہ سو جاتی ہے۔ سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے اور باہر دیکھتی ہے کہ دودھ کا پیالہ خالی ہے اور دیکھتی ہے کہ قریب میں ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت قیمتی لگتا ہے۔ شہزادی کو یاد آتا ہے کہ جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی نے بھی سوچا کہ سانپ پیاسا تھا اور دودھ پی کر خوش ہوا ہوگا۔ یہ سوچ کر شہزادی لال اٹھاتی ہے اور اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ ایک طرف سانپ کو دودھ پلاتے پلاتے 7 لال ہو جاتے ہیں۔ بوڑھا بھی گھر واپس آ جاتا ہے اور شہزادی اس کو سارا ماجرا بتاتی ہے۔ شہزادی 3 لال اسے دے دیتی ہے اور 4 لال کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہن لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ 3 لال جا کر بیچ دینا اور واپس آتے ہوئے محل بنانے والے مزدور لے آنا۔ یہ دن بوڑھا شخص مزدوروں کو لے کر آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے محل تیار ہو جاتا ہے۔ شہزادی اور بوڑھا شخص محل میں رہنے لگ جاتے ہیں، ایسا محل کہ جس میں دنیا کی ہر لذتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا لیتی ہے جہاں غریب لوگ کام کرتے ہیں جس سے ان کی روٹی چلتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کے چرچے ہونے لگ جاتے ہیں کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ کو اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کون سے ملک کی شہزادی ہے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے شہزادی کو پیغام بھیجتا ہے۔ جب شہزادی کے سپاہی اسے پیغام دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک شرط پر بادشاہ سے ملے گی کہ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ شہزادی ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے تیار کرواتی ہے۔ شہزادی ہر کھانے کے ساتھ اس رنگ کے کپڑے اور زیور پہنے نقاب میں سامنے آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت دیکھ کر بادشاہ اور اس کی بیٹیاں حیران ہوتی ہیں۔ بادشاہ آخرکار شہزادی کو کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹیوں کی طرح ہو اور میں تمہارے کہنے پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، تو پھر ہم سے یہ کیسا پردہ؟
بہت اصرار پر شہزادی مان جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس پر بادشاہ کی بیٹیاں آپس میں سرگوشی کرتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اب کتنی تیار ہوگی۔ دیر میں بادشاہ دیکھتا ہے کہ کوئی خستہ حال کپڑوں میں اس کی طرف آ رہا ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہتا ہے تو زندہ ہے، میں تو سمجھا یہ مر گئی۔ میرے سپاہیوں نے بھی کہا تھا کہ شہزادی جنگل میں نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں اس سے آزاد کروا لوں گا، پھر وہ چاہے میری ساری سلطنت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سن کر شہزادی مسکرا کر کہتی ہے ابا جی میں ہی وہ شہزادی ہوں، میں کہتی تھی نا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ بس اسی اللہ کا احسان ہے کہ آج مجھے اس نے اتنا عطا کیا کہ میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ یہ دیکھ کر باقی شہزادیاں بھی دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی اس وقت ایسا کیا ہوتا۔ پیارے دوستو، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خوش رہا کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔